تین قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہاں دی عزت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ دی عزت کرنا ہے، یعنی انہاں دی عزت کرنی چاہیے۔ حدیث دا مفہوم ہے کہ انہاں لوگاں دی عزت کرنی چاہیے۔ انہاں وچوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندہ جیڑا بندہ سفید ریش ہوئے، اکرام ہوزی شیبہ، جیڑا سفید ریش ہے، سفید والا علا ہے، یعنی بزرگ ہے، معمر ہے۔ کہیں بزرگ بندے دی، معمر بندے دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی سفید ریش، سفید والا بندہ اللہ دی بارگاہ دست دعا پھیلاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لحاظ اندے کہ اللہ ایسے بندے کو خالی لوٹاوے، یعنی اللہ دے ہاں سفید وال والے بندے دی، یعنی بزرگ بندے دی بڑی عزت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ بزرگ بندے دی عزت کرے گویا کیوں اللہ دی عزت کی تھی۔ نمبر 2، آپ نے فرمائے ایسا بادشاہ جڑا عدل اور انصاف کرنا ہوئے اپنی رعایا دے درمیان، عدل کرن والے بادشاہ اور عدل کرن والے حکمران دی جیڑا بندہ عزت کرے گویا کہ ان عرشاں والے رب دی عزت کی تھی، یعنی عزت کرنی چاہیے۔ اور اے بھی تعلیم دیتی میں نہیں پئی ہے بھی اگر عدل کرے سو تو تمہاری عزت رب اضافہ کرے سو، یعنی عدل کرنا چاہیے۔ اور جیڑا بندہ عدل کرے، انصاف کرے اپنی رعایا دے درمیان، اپنے ماتحت لوگوں دے درمیان، ان دی عزت کرنا ہی میں ہے جی میں رب دی عزت کرنا ہے۔ اور تیجے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمائے وحامل القرآن، او لوگ جڑے قرآن مجید والے ہیں، یعنی جنہاں دے سینے قرآن پاک ہے، جنہاں دی زبان تے قرآن پاک ہے، جنہاں دا تعلق قرآن مجید نال ہے، جڑے قرآن پاک دے حافظ ہیں، قاری ہیں، قرآن دے عالم ہیں، قرآن پڑھدن پڑھیندن، سندن سنیندن، تعلق ہے انہاں دا۔ نبی علیہ السلام فرمائے قرآن پاک والیاں دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا، یعنی قرآن والیاں دی عزت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم لیتی اور رب نے بھی تعلیم لیتی کہ تمہارے بچوں جیڑا بندہ قرآن والے دی عزت کرے سی سمجھو بندے اللہ دی عزت کی تھی، گویا کہ تعلیم لیتی میں نہیں پئی ہے کہ انہیں دی بڑی عزت ہے اور انہیں دی عزت اللہ نے اضافہ کرتا۔ اور ہی میں ایک نبی علیہ السلام دی دوجی حدیث آپ نے فرمایا ان روئے زمین تے کچھ لوگ ایسے ہیں جیڑے اللہ دے ہاں ایویں حیثیت رکھدن جی میں بندے دے ہاں خاندان دے کہیں فرد دی حیثیت ہوندی ہے، جی میں کہیں فیملی ممبر دی حیثیت ہوندی ہے، خاندان دے کہیں بندے دی حیثیت ہوندی ہے۔ اللہ دے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں دی اللہ دے ہاں بھی ایویں حیثیت، یعنی اللہ انہیں کو اپنا اور قریبی سمجھ دے۔ وہ کیڑے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآنی، وہ قرآن مجید والے ہیں، وَأَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّةً، اے جڑے قرآن والے ہیں اے اللہ تعالیٰ دے قریبی ہیں اور خاص الخاص لوگ ہیں، جی میں فیملی ممبر کوئی عزیز ہوں دے، قریب ہوں دے۔ فرمایا قرآن والے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایویں قریب ہیں اور خاص ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب نبوت دا اعلان کیتا آپ نے سرزمین عرب تے جڑی دعوت پیش کیتی ہے وہ قرآن دی دعوت ہے اور توحید دی دعوت ہے، اور جڑے اتھو دے ماحول کو نبی پاک نے تبدیل کیتا وہ قرآن دی برکت ہے۔ پہلے حالات ان کے ظہر الفساد فی البر والبحر، والنتیجہ یہ نکتا کہ کایا پلٹ گئی، تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا۔ ان کی وجہ کیا آئی؟ وجہ ہی آئی کہ نبی علیہ السلام نے
قرآن مجید دی تلاوت کی تھی، لوگیں قرآن پاک سنیا، تعلق بنایا، سمجھا، اللہ نے انہاں دی زندگی تبدیل کر دی تھی۔ گویا کہ قرآن مجید ساڑے واسطے، توڑے واسطے، امت مسلمہ واسطے، ذریت آدم واسطے، پوری انسانیت واسطے سرچشمہ ہدایت بن کے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک ہدایت دا ذریعہ متقین واسطے، تقوی والے لوگاں واسطے، یعنی قرآن ہدایت دا ذریعہ، صراط مستقیم دا ذریعہ۔ قرآن مجید دے اور مقام تے اللہ نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوم۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ، جیڑے ویلے بھی اساں تساں قرآن نال تعلق بنایا، انہا پہلا فائدہ ہے اللہ راہ راست ہیں اور اللہ صراط مستقیم تے لا دے سی اور اللہ ہدایت نصیب کر دے سی۔ ساکو تعلق بناونا چاہیے، جتا بھی بندہ کو سنے، سمجھے، غور کرے، اللہ کو ہدایت دے دے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آدھنا جا میں مسلمان کہنا ہویام، میں رستے تے گزرتا پیام، نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت عثمان آدھن میں کو نبی پاک نے فرمائے ساڑے کٹھے بھی بیٹھا کر۔ حضرت عثمان آدھن میں نبی پاک دے کٹھے بہ گیا، تھوڑی دیر دے بعد ایمیں لگ رہا جی میں امام کائنات دے متھے تے پسینہ آ گیا ہوئے، آپ دی پیشانی تے پسینہ ہوئے۔ میں عرض کی تھی اللہ دے نبی خیریت ہے کیا، مسئلہ طبیعت ٹھیک ہے؟ امام کائنات نے فرمائے عثمان جڑے ویلے قرآن مجید جبریل امین آسمان تو لے کے میں کو آ کے دے وے، جڑے ویلے وہی اندیے کیفیت بنوے دیئے کہ میرے متھے تے پسینہ آوے دے۔ اتنی باروب کتاب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے تے پسینہ قرآن مجید دی وجہ تھی، اتنی حیبت قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اسائے قرآن پہاڑاں تے نازل کریں دے تے او بھی ریزہ ریزہ ہو ونجلا، پہلے ٹھیک سی، پہلے جی میں سی نا ہونج رہن دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا اسائے امانت آسمانہ نو، زمینہ نو، پہاڑا نو، سارے نو پیش کی تھی، انہوں نے انکار کر دیتا ہے، ادھر روب دی وجہ تھی، انسان نے قبول کر لیا۔ اِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ نبی علیہ السلام فرمیدن جیڑے ویلے جبریل امین قرآن مجید لے کے آوین وال میرے متھے تے پسینہ آوین دے۔ حضرت عثمان آکھن لگے میں عرض کی تھی اللہ دے نبی او کیڑی آیت کریم ہے جیڑی آیت نے تھوڑے متھے تے پسینہ لے لیتے؟ میں کو آیت کریمہ سناؤ، او کیڑا قرآن ہے، کیڑی آیت ہے جہاں تھوڑے پسینے کڑھا دیتن؟ اجا مسلمان کہنا ہو جانا جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ۔ نبی علیہ السلام فرمیدن تو آیت کریمہ سن سے؟ جی میں سن سا۔ رسول کریم علیہ السلام نے سورۃ النحل 14ویں پارے دی آیت کریمہ تلاوت فرمائی تے حضرت عثمان سنن لگے۔ آیت کریمہ کیا آئی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک نے تلاوت کی تھی، توجہ میرے ول رہے۔ حضرت میں عرض کی تھی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، او دے کچھ دلائل سنو۔
حضرت عثمان جڑے ویلے نبی علیہ السلام تو آیت کریمہ سنی قریب ہوئے عرض کردے نے اللہ دے نبی میں پہلی باری سنی ہے پہلی باری سنی ہے قرآن پہلی باری سنے ہے پہلی باری غور کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میں مسلمان ہونا چاہاں میں نے کلمہ پڑھا دے ہو مسلمان بنا دے ہو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون نے قرآن مجید نو غور نال سنے اللہ نے ہدایت نصیب فرما دیتی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے غور نال پڑھو غور نال سنو بندہ مشرک نہیں رہندا بندے نو حلال حرام دی پہچان آ جاندی ہے بندے نو جغرافیائی نقشے دا پتہ چل جاندہ ہے یہ توڑی میتھ قرآن چے سائنس قرآن چے دنیا دا سارا سسٹم اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے یہ دے نال ذرا دل لاؤ یہ دے نال ذرا دل لاؤ انہوں پڑھو انہوں سمجھو انہوں تے غور کرو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها دلنا نال قرآن پاک تے غور کرو قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے پہلی گل یہی کر رہے ہیں بار بار کہ قرآن نال جوڑ جاؤ اللہ صراط مستقیم نصیب کرے گا دوسری دلیل نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ جنگ بدر دے قیدیں جو شاملن حضرت جبیر فرمائن نبی پاک نے میں کو مسجد نبوی دے پلر دے نال رسیاں دے نال بدھ لیتا تے مغرب دی نماز دا وقت آئی تے حضرت نبی پاک مسلح امامت سے آئے آپ نے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت فرمائی فاتحہ دی تلاوت دے بعد آپ نے سورۃ الطور دی تلاوت شروع کر دی تھی میں مسجد نبوی دے پلر نال بدھا ہویا ہاں نبی کریم علیہ السلام مغرب دی نماز پڑھا رہے ہیں کیفیت تے غور کرے آجا اور آپ سورۃ الطور پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام پڑھ دے ہاں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ام خلقو من غیر شیء توحید دیواری آئی ساری کائنات اللہ نے بنائیے اللہ دے خالق کون دا ذکر ہویا حضرت جبیر کہنے نے قادت ان تطیر قلبی قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے انج لگدا سی جی میں میرا دل پھٹ جائے حضرت جبیر رون لگ پائے نماز تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبیر کی مسئلہ ہے اللہ دے نبی میری رسیاں کھول دے ہو میں توڑے کول پیش ہونا چاہنا صحابہ نے جلدی نال رسیاں کھولے ہو امام کائنات دے سامنے ہے آ کر کے کہنے لگے اشہد اللہ الہ ہدایت آ گئی قرآن ہدایت دا ذریعہ اسی چور ہاں سود خور ہاں اسی جو کچھ بھی ہاں یہ قرآن پاک تو دور ہون دی وجہ اگر اسی قرآن دے قریب ہو جائیے مسئلے حل ہو جانا ساڈا معاشرہ انہا بگڑیا ہویا نہیں جڑا قرآن پاک دے نزول تو پہلے دا معاشرہ بگڑیا ہویا سی بڑا کچھ سی ہو دے ظاہر الفساد فی البر والبحر لیکن قرآن پاک نال تعلق بنان دی وجہ تو اللہ نے وہ حالات سارے ٹھیک کر دیتے سن آج ساڑھے کول قرآن بھی ہے لیکن تعلق کوئی نہیں کدی پڑھیا نہیں کدی سنیا نہیں وہ ایک گل سی چاچو نے نا جی تایا جان نے اپنی یتیم بھتیجی نو عید دی خرچی دیتی اور کہنے لگے تھا انہوں چھپا کے رکھی اس یتیم بچی نے نا پیسے سوچ کے قرآن پاک دے وچ چھپائے پھر انہوں نے پوچھے ابھی قرآن پاک کیوں چھپائے کہنے لگی میرے پیسے چوری نہیں ہون گے کیونکہ میں جدوں دی سمجھے چاہیاں سمجھدار بنیاں میں ویکھ رہیاں میرے گھر دے کسے جی نے بھی قرآن نہیں کھولیا تے جدوں قرآن کھولیا نہیں پیسے کیویں چوری ہون گے یہ ساڈا تعلق ہے قرآن موجود ہے لیکن پڑھے کون قرآن مجید سمجھے کون غور کون کرے اللہ تعالیٰ نے فرمائے او بھائی تعلق بناؤ اللہ ہدایت دے سی اللہ صراط مستقیم نصیب کرے سی کیڑے ویلے جڑے ویلے قرآن نال یاری ہو سی یہ دو دلیلاں میں تو انہوں دیتی ہیں حضرت عثمان بن مظعون کو اللہ نے ایمان دی دولت نصیب کر دیتی آئی
اور انہیں حضرت جبیر کو بھی اللہ نے قرآن دی برکت نال ایمان دی دولت نصیب کر دیتی ہے تیجی بات تے تیسری بات تے غور کرے آجے جڑے ویلے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے پہلی ہجرت دا حکم حبشہ دی طرف دیتا آئی مکہ دے کافر بھی حبشہ دی طرف چلے گئے ہیں نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی چلے گئے ہیں تے کافر آکھن لگے ہیں حبشہ دے بادشاہ نجاشی کو اے بے دین ہو گئے اپنے پیوڑا دے دا دین چھوڑ دیتے نے حبشہ دا بادشاہ نجاشی آکھن لگا ہاں بے مسلمان ہو تو ادا کیا دعویٰ ہے سارے جواب لیوان لگے اساں بے دین نہیں ہوئے اساں اللہ دے پیغمبر دی ختم نبوت ایمان آدھا ہے تے او نبی سا کو توحید دی دعوت دے دے قرآن سنے دے اچھا قرآن سنے دے تے کیا آدھے جی وہ کہندہ ہے قرآن آسمان تو جبریل لے کے آندہ ہے وہی آکھن لگا وال میں بھی انجیل دا عالمہ عیسائیں دا عالمہ میں کو سمجھ لگ ویسی پڑھو شاباش اما مریم دا بھی ذکر ہے یا نہیں انہیں کہا جی ہے پڑھو انہیں کہا جی نہ سنا ہے مکہ دے کافر آکھنے لگے نہ سنا ہے فرمایا نہیں میں بھی عالم چل بھی پڑھ حضرت جعفر تیار اگے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بھائی سورہ مریم انہوں نے پڑھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا پڑھ رہے ہیں ادھروں نجاشی حبشے دے بادشاہ ادھے اکھاں بھی جوان سونے جیڑے ویلے صحابی نے قرآن مجید دی تلاوت مکائی حبشہ دا بادشاہ نجاشی کہنے لگا اپنے پیغمبر نو میرے سلام بھی دے آجے اور پیغام بھی دے آجے کہ کاش میں اس ویلے تک زندہ ہوں کہ جڑے ویلے تُساں اس جگہ تے بھی حکومت کرو گے جس جگہ تے میں حکومت کر رہا تنال پیغام دے آجے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں من گیا تُسی اللہ دے سچے رسول ہو میں من گیا تُسی اللہ دے نبی ہو میں بھی مسلمان ہو گیا پھر وہ فوت ہوئے نبی پاک نے مدینہ منورہ چونہ دا قیبانہ جنازہ پڑھا ہے کہ اپنے بھائی دا جنازہ پڑھو نبی کریم علیہ السلام یہ تیسری دلیل ہے کہ قرآن ہدایت دا ذریعہ تبدیلی دا ذریعہ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اندر جنات دا تذکرہ فرمایا 29واں پارہ سورۃ الجن امام کائنات وادی نخلہ اس قرآن دی تلاوت پہ کرنے ہیں تے حضرت نبی کریم دی تلاوت کو جنات دی ٹولی سن دی پئی آئی امام کائنات نے جڑے ویلے تلاوت ختم فرمائی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورت نازل فرمائی جیڑی سورت دا نام سورۃ الجن تے انہاں جنات دا تذکرہ رب نے فرمایا تے اللہ نے انہاں دا تبصرہ بھی قرآن ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب تواڈا قرآن تے تواڈی تلاوت سنیے جنات نے تے انہوں نے سمجھا تے غور کیتا تے سارے ہدایت تے آ گئے تے مسلمان ہو گئے سورۃ الجن قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا آج دے بعد اساں اپنے رب نال شرک نہیں کریں گے ساڈا آج تو بعد رب تے ایمان ہے اچھا اے ایمان کیویں قبول ہویا قرآن دی برکت نال انہوں نے قرآن سنیا یہدی الرشد اے عجیب کلام ہے سمعنا اساں جیڑا کچھ سنیا اے عجب قرآن عجب اور اے دا عجب کیے یہدی الرشد اے ہدایت دی رہنمائی کر رہے ہیں اے دا عجب ہے اور ہدایت کیے فآمنا بہی اسی ایمان لے کے آئے پھر ایمان کیے وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہ اسی اپنے رب نال شرک نہیں کریں گے یہ ایمان ہے ہر لفظ دی اگلے لفظ وچ وضاحت اور تفصیل موجود ہے یعنی 4 دلیلاں میں تانوں دتیاں نے کہ قرآن کی ہے بولو بھائی ہدایت ہے قرآن کی ہے دل منور ہو جاندے نے یہ اکھاں لگیاں نے نا ساڑھے متھے تے یہ اکھاں چہرے تے اکھاں لگیاں نے لیکن اکھاں دا جڑا ویکھن ہے
وہ قرآن دے تعلق نال لبے گا کان لگے نے لیکن کنہ دا صحیح سنن قرآن دے تعلق نال نصیب ہوئے گا زبان لگی ہوئی ہے لیکن زبان دی صحیح کوئی آئی ایک قرآن پاک نال جڑن نال نصیب ہوئے گی اے جڑی پہچان ہے اے ساڑی والدہ محترمہ ہے ساڑے والد محترم نے اے تایا جان نے چاچو نے ماموں نے اے جڑا فرق ہے اے قرآن دی برکت نال ہے اے قرآن دی برکت اے حیا ہے اے بے حیا ہے اے اخلاق ہے بد اخلاقی ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے اچھا نہیں اے اچھا ہے اے ساری وضاحت کیڑی برکت نال ہے قرآن مجید دی یہ پہلا فائدہ کہ جڑے ویلے قرآن نالی یاری لے سو اللہ کیا نصیب کرے سی ہدایت دوجے فائدے تے غور کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے تعلق بناؤ قرآن نال یاری لاؤ قرآن نال میں اللہ پہلا فائدہ یہ دے ساں کہ تو کوئی ہدایت نصیب کر دے ساں دوجے فائدے تے غور کرو اللہ پاک فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو جے تو آدھے وچوں کوئی بندہ قرآن پاک نال تعلق چا بناوے یاری چلاوے دوستی چلاوے پہلا فائدہ ہے میں اللہ صراط مستقیم نصیب کر دے ساں میں اللہ ہدایت نصیب کر دے ساں تے دوجا میرا کرم کیا ہے دوجا میرا فضل کیا ہے جڑے ملے ہدایت نصیب کر دے ساں ہدایت نال نال جڑا قرآن نال تعلق بنے سی میں اللہ کو عزت نصیب کر دے ساں قرآن عزت دا ذریعہ قرآن پاک ہدایت دا سبب چار دلائل احادیث قرآن پاک عزت دا سبب جیڑا بندہ بھی قرآن پاک نال تعلق بناوے اللہ کو عزت لے دے صحیح بخاری ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا زمانہ خلافت ہے حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دے گورنران حضرت نافع حضرت عمر نال ملاقات کرن دی غرض نال مکہ وچوں سفر پہ کریں ہیں مشورہ کیتے نے مجلس شورا بلائی نے میں جناب امیر المومنین نال ملاقات کرنی ہے پچھوں مکے دے معاملات کہیں سنبھالن نائب گورنر کہیں بڑھنے مشاورت ہوئی ہے فیصلہ ہوئے ابن ابزا نامی بندہ عبد الرحمن ابن ابزا کو نائب گورنر بنایا گئے حضرت نافع حضرت عمر کے آگئے مدینہ منورہ سلام علیکم سلام حضرت امیر المومنین نے سوال کی تھا نافع نائب گورنر کنوں بنا کے آئے ہو پیچھے جڑے معاملات نے گورنمنٹ دے وہ کہدے زی میں نے کہنے لگے جی ابن ابزا ایک ہے انہوں بڑھایا ہے مشاورت نال فرمان لگے امیر المومنین کہ او عبد الرحمن ابن ابزا جی جی ہوئی پھر فرمان لگے اے اوئی نہیں جڑا غلام دی حیثیت جرے ہے غلام دی حیثیت جرے ہے جی جی ہوئی توجہ کرے آجی حضرت عمر غصہ ہو گئے فرمان لگے اچھا تُساں کیڑی خوبی ویکھی ہو دے وچ کہ انہوں نائب گورنر بنا کے آئے ہو تے حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہنے لگے انہو قارئن بکتاب اللہ او اللہ دی کتاب قرآن دا قاریے اگے جملے سنی حضرت عمر دے اکھاں میں چو آنسوں آ گئے اور کہنے لگے منو آج اے حدیث سمجھ آئیے جیڑی حدیث میں خود بیان کیتی سی اور روایت کیتی سی مسلم شریف دی حضرت عمر بن خطاب تو روایت ہے کیڑی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین آج میں نو سمجھ آئیے کہ اللہ پاک بڑے بڑے لوگاں نو عزت عطا کردہ ہے قرآن مجید دی وجہ تو اے بندہ غلام سی غلام دی حیثیت جرے ہے لیکن آج نائب گورنر بن گیا ہے کیونکہ اللہ دے قرآن نال تعلق جڑے ہویا سی پہلا فائدہ یہ وے ہدایت نصیب ہوندی دوسرا فائدہ یہ وے کہ قرآن پاک دے بدلے اللہ عزت دیندہ ہے چار دلیلہ میں تو انہوں دیتی ہیں سن ہدایت دے حوالے نال پہلی گزر چکی ہے پنجویں اور پہلی عزت دے حوالے نال کہ اللہ نے عزت دیتی ہے ابن ابزا دوسری گلتے غور کرے آجے جھڑے ویلے یاری لاؤ گے نا قرآن نال اللہ دی قسم رب تو انہوں عزت دے گا
عزت ہے قرآن دے تعلق ہے، کیونکہ قرآن تو انہوں پھر اصول سکھائے گا زندگی دے، پھر انہاں اصولہ تے زندگی گزرے گی، پھر آپ پہ عزت بن جانے۔ جو قرآن پاک دے اصول نے انہاں اصولہ تے زندگی گزرے گی، آپ پہ عزت بن جانے۔ اللہ قرآن دی برکت نال عزت دیندہ ہے۔ دوسری گل یہ بھی صحیح بخاری ہے، نبی علیہ السلام کو قبیلے والے آئے، بڑی قابل غور بات ہے، ذرا توجہ نال سنائے آئے، آ کر کے کہنے لگے سونے ہو ساڈا کوئی امام تو بنا دیو، اسی نویں نویں مسلمان ہویا، ساڈا کوئی امام بنا دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن بہتا جاندا ہے؟ میرٹ ویکھیا جے امامت دا میرٹ، کون ہے جڑا قرآن جاندا؟ چپ سارے نویں مسلمان سن۔ آپ نے پھر پوچھا کوئی ہے جڑا قرآن جاندا ہے تاکہ امامت ہو دے ذمہ لائیے؟ تھوڑی دیر دے بعد ایک چھوٹا جہاں بچہ کھڑا ہو جاندہ ہے، حدیث دے الفاظ نے او دئی عمر ستتن او سبعتن سنتن، 6 سال یا 7 سال، راوی نو شک کے تے نام ہو دا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، کھڑا ہویا ہے، صرف کرتا پایا ہویا ہے، تھلے شلوار پجامہ بھی نہیں، بچہ ہے، غریب ہے۔ کہندہ اللہ دے نبی تُساں بار بار پوچھ رہے ہوں، میں نو بڑا یاد ہے قرآن، میں نو بڑا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، تینو قرآن یاد ہے، پیچھے کی کر رہے ہیں؟ قرآن والے نو اگے آنا چاہیے، ادھر آ جا۔ جی بیٹا کتھوں سنانا ذرا؟ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میرے نبی پاک سن رہے ہیں، سمجھ آئی؟ سنیا کرو کدی بچیاں دی حوصلہ افزائی ہوندی، سن رہے ہیں آپ سن کے پتہ کی فرما دینے؟ آپ فرما دینے انت امامہم، جا تو اج تو بعد اپنے قبیلے دا پکا امام ہے۔ حالے مچھا نہیں آیا، حالے داڑھی نہیں آئی، حالے یہ نہیں ہویا وہ نہیں ہویا، یہ تو اڈیاں ساڑیاں گلہ نے ساری، بالغ نہیں ہویا سمجھ۔ قرآن مجید جڑے بندے دے سینے چ آ جائے، جڑے بچے دے سینے چ آ جائے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا عامر جا اور جا کر کے امامت کرا۔ گل سننا لیجئے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں چلا گیا، لیکن میری کیفیت ایسی جڑے ویلے قبیلے آلے امامت لین واسطے آ رہے سن، سارے لوگ اگے اگے سن، میں پیچھے سن، لیکن جڑے ویلے اسی واپس جا رہے سی سارے قبیلے والے پیچھے پیچھے سن، میں سارے تو اگے سن۔ ہن تو امام بن گئے نا جی، اگے ہو جی، امام صاحب اگے ہو جی، قرآن پاک دی وجہ تو عزت لگی، بزرگ بابے سارے قبیلے والے وہ لے گئے۔ سننے والی گل کہندے نے میں اندر گیا ادھر گیا، پھر نماز دا وقت ہوا، انہاں کہا آؤ جی امام صاحب نماز پڑھاؤ۔ حضرت عامر فرمانے نے میں مسلح تے کھڑا ہو گیا، چٹی میدان سی، نویں نویں مسلمان ہوئے سن سارے، میرے کرتے دے تھلے شلوار اور پجامہ نہیں سی۔ کہنے لگے میں نماز دی امامت کرائی، رکوع تے سجدے میں جدو جاندا سا، میرا کرتا اور قمیض چھوٹا سی تے او دا جڑا پیچھے والا پاسا سی نا وہ میری کانڈ تے آ جاندا، میں برہنہ ہو جاندا، تو ساڑھے قبیلے دے جڑے لوگ مسلمان نہیں ہوئے سن انہوں نے تبصرہ کیتا کہ ویکھو بھی انہاں دا مسلمانہ دا امام ویکھو جی، انہاں دا امام ویکھو لباس بھی پورا نہیں۔ اگلے جملے سنیا جی، کہنے نے میرے قبیلے دے بزرگاں نے چندہ کٹھا کیتا، بازار گئے کپڑا خریدیا، پھر میرے کرتے سلوائے، پجامے سلوائے، تھلے تک ٹخنے تک کرتے سلوائے، پھر کٹھا ہو کے کٹھے ہو کے سارے میں نو کرتا پوارے سن۔ تے فرمایا جدو میں نو کرتا پوارے سن زندگی دے کسے موڑ تے اتنی خوشی نہیں ہوئی جیڑی قرآن دی وجہ تو چولے پان دی وجہ نال خوشی ہوئی۔ اللہ چولے پواندہ ہے، کرتے پواندہ ہے، عزت دیندہ ہے، کیڑی وجہ تو قرآن مجید۔ یہ دو گلہ ہو گیا، جیڑے ویلے بندہ قرآن مجید نال تعلق بناوے اللہ عزت دیندے۔ تیسری گل، جیڑے ویلے احد دے شہداء دے دفن کرن دی واری سی، میرے نبی کریم نے فرمایا قبراں جدوں تیار ہو جان ذرا میں نو دسیا جے۔ اللہ دے نبی قبراں تیار ہو گئیاں نے، آپ قبر مبارک جو اتر جاندے سن، آپ فرما دے سن شہداء موجود نے، انہاں دیاں چادراں انہاں دے کپڑے ہٹا کے ویکھ دے آؤ تے او
بندہ پہلے مینوں پھڑا دیو جیڑا بندہ قرآن والا سی او دا حق پہلا ہے کیا بات ہے او دا حق پہلا ہے جیڑا قرآن والا ہے یعنی عزت ہے بھی پہلے انہوں میں اپنے ہاتھ نال دفن کرانگا جیڑا قرآن دا کاری ہے آپ نے انج نہیں فرمایا انصاری مہاجر قریشی ہاشمی نہیں میرٹ کی ہے قرآن پاک فرمایا قبر اندر جانا ہے انہا شہداء نے ایک ایک قبر تین تین چار چار جنازے اسی دفن کرنے نے لہذا پہلے او بندہ دیو مینوں جے دے سینے قرآن زیادہ سی تعلق بناؤ اللہ عزت دے گا یہ تین گلہ چوتھی گل چار گلہ ہدایت دے حوالے نال تو یہ چوتھی گل عزت دے حوالے نال کہ اگر اسی یہ دے نال تعلق بنا لئیے اللہ پاک ہدایت نصیب کرے گا تو ہدایت دے نال نال اللہ عزت بھی نصیب کرے گا چوتھی گل نبی علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا بندہ جدوں آخرت اندر جائے گا نا میدان آخرت اتھے اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا پڑھدا جا چڑھدا جا پڑھدا جا اور جنت دے سیڑھیاں تے چڑھدا جا جتے والناس دی سین آئے گی او جگہ میں اللہ نے تیرا ٹھکانہ بنائے پڑھدا جا اے عزت ہے پھر سونے دے تاج انہاں دے ماں باپ دے سر تے سجان اے عزت ہے اے عزت ہے کہ جدوں بچہ گھاری چو نکلتا ہے قرآن پاک پڑھن دی گھر دنال میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے فرشتے ہو اپنے رحمت دے پر بچھا دے اور سمندر دیا مخلوقاں بھی دعا کر دیا نے اللہ تعالی ہدایت نصیب کرتا ہے اللہ عزت نصیب کرتا ہے تعلق بنا لو چار گلاں او چار گلاں اے 8 گلاں ہن اگلے فائدے تے اللہ تعالیٰ فرمانے نے جڑا بندہ قرآن پاک نال تعلق بناوے میرا وعدہ ہے میں اللہ انہوں شفاواں عطا کر دیاں گا اندر دیاں بیماریاں بھی ختم باہر دیاں بیماریاں بھی ختم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ یاری لاوے میں اللہ بیماریاں ختم کر دیاں گا قرآن مجید نال تعلق بناوے میں اللہ شفاواں عطا کر دیاں گا اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں نے جڑے ویلے امام کائنات نو تکلیف ہو گیا آپ دی طبیعت علیل ہو گیا آپ دے سارے مبارک جو درد ہو گیا آپ فرماندے سن عائشہ آخری کل پڑھ کہ میرے سر تے دم کر دے میں کر دی سی اللہ میرے مصطفیٰ نو ٹھیک کر دیندہ سی قرآن شفا ہے تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ علی حدیث جدو نبی پاک دی جماعت جا رہی سی تے عیسائیاں دی وسطی وچوں گزری پہلے رابطہ ہویا سلام دعا تسی کون تس تعارف ہویا انہاں کہا جی اسی عیسائیاں تسی کون ہویا کہ اسی مسلمان آخری نبی دے امتیاں اچھا کتے جا رہے ہو جی سفر پھر مسلمان کہنے لگے صحابہ کہ سانو کوئی شاید کھان پین دی لب جائے گی انہوں نے کہا جی نہیں جی اسی ویسے دے دیں دے لیکن تسی آخری نبی دے امتی ہو او دے جماعتی ہو ساتھی ہو اسی تو انہوں نہیں دینا اے ادھر چلے گئے وسطی دے باہر جا کر کے بیٹھے سن پڑاؤ کیتا آرام کر رہے سن اچانک بستی دے وچوں ایک بندہ دوڑ دا ہویا آیا کہنے لگا او صوفیو او نبی دے یارو آخری نبی دے یارو شاگردو تواڈے وچوں کوئی بندہ جاندا ہے ساڈے ایک سردار نو نہ کوئی موزی بلا ڈنگ مار گئی ہے تے او بڑا پریشان ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ جے کول علاج ہوئے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے ہاں جی میرے کول علاج ہے میں دم کراں گا پہلی شرط ہے جو اپنے سردار نو ایتھے لے آؤ میں نہیں جاواں گا دوسری شرط ہے کہ کی دیو گے 40 بکریاں طے ہوئیاں نے 40 بکریاں طے ہو گئیاں نے اور حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے انہوں او پھڑ کے لے مطلب ہے انہوں نے چکیا ہویا سی وہ چل بھی نہیں سی سکتا تے گل سنیا جے کہندے نے ہور مینوں کوئی شے یاد نہیں سی میں قرآن پاک دی سورۃ الفاتحہ پڑھدا رہا تے پھونک ماردا رہا پڑھدا رہا دم کردا رہا پڑھ ایک واری 3 واری 10 نہیں پڑھدا رہا وہ بالکل فریش ہو گیا فٹ ہو گیا طبیعت ہوتی ٹھیک ہو گئی اور تسی دسو کافر بندہ
قرآن مجید اگر پڑھ کے کافر بندے تے دم کیتا جائے اللہ او دے درد پیڑا نو ختم کر دیندہ ہے تے مسلمانہ واسطے تے بہت بڑا فضل ہے اللہ دا مسلمانہ واسطے تے بہت بڑا فضل ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے قرآن مجید دے ہور مقام دے فرمایا قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ جیڑا بندہ تعلق بناوے اللہ انہوں شفاواں عطا کر دینا ہے اللہ دیاں ساریاں بیماریاں ختم کر دینا ہے تعلق بنایا کرو قرآن مجید دے نال پڑھیا کرو پڑھایا کرو سنیا کرو سنایا کرو اللہ بیماریاں ختم کر دے گا پہلا فائدہ ہدایت دوسرا فائدہ عزت تیسرا فائدہ شفا میرے خیال ہے سانو لوڑاں بھی یہی چیزاں نے نا یہی چیزاں ضرورت نے ہدایت بھی مل جائے عزت بھی لب جائے شفا بھی لب جائے تو اے اللہ فرماندہ ہے قرآن نال جوڑ جاؤ میں اللہ نصیب کر دیا گا ہدایت بھی عزت بھی تے شفا بھی ادھر دیکھیں پھر اے نبی پاک کول آئے کہنے لگے سونے ہو انج معاملہ ہویا ہے اسی طے نہیں سی کرنی لیکن انہوں نے کھانے دا انکار کیتا انہوں دا رویہ صحیح نہیں سی ہن دسو کی کرنا ہے فرمایا تُساں ٹھیک کیتا آپ بھی کھاؤ تو میرا حصہ بھی کڈو تُساں ٹھیک کیتا ٹھیک ہے اتھے تُساں قرآن دی شان نو رکھیا ٹھیک ہے اچھا کیتا ہے تُساں ایدہ مطلب ہے صحابہ دا مزاج سی کوئی کام اپنی مرضی نال نہیں سن کر دے میرے نبی پاک کو لو پوچھ کے کر دے سن یہ بھی صحابہ دا مزاج سی قرآن پاک دے ذریعے اللہ نے شفا دیتی اگلے لفظاں تے غور کرے دے پہلا فائدہ ہدایت دوسرا فائدہ عزت تیسرا فائدہ شفا چوتھے فائدے تے گل کرا ادھر ویکھیا جے جیڑا بندہ قرآن پاک نال تعلق بناویں گل سنیا جے اللہ او دے مال دی او دے گھر دی او دے جان دی حفاظت کر دے قرآن حفاظت دا ذریعہ قرآن تو آڑی ساڑی حفاظت دا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے فطرانے دے مال تے آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی ڈیوٹی لائی سی چور آیا چوری کر کے جا رہا سی پھڑ لیا او رون لگ پیا علیہ ایالن میرے بچے نے چھوٹے چھوٹے حضرت معاف کر دے ایندہ چوری نہیں کریں گا فرمایا چلو جا صحابہ ترس کر دے سن چلو بھی جا کوئی گل نہیں ماریا کٹیا نہیں جا ایندہ خیال کریں صبح دی نماز ہوئی میرے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ کی بنیا اللہ دے نبی چور آیا سی میں نو ترس آ گیا فرمایا آج رات انتظار کرے آجے پھر آئے گا دوسری رات پھر آیا پھر بھی انہیں ترلا ترلا کیتا حضرت ابو ہریرہ نے چھڑ دے کی بنیا جی وہ آیا سی میں چھڑ رہے فرمایا آج رات پھر آئے گا تیسری رات آیا حضرت ابو ہریرہ تیار سن آج انہوں نہیں چھڑیں گے پھڑ لیا انہیں بھی سمجھ لیا بھی آج میں انہوں نہیں چھڑا پتہ انہوں نے کی کیا ادھر ویکھیا جائے کہنے نے ابو ہریرہ میں آج تینوں ایک علم دی گل دساں انہیں کہا دسو جی صحابہ تو انہوں پتہ خاص کر ابو ہریرہ علم دے پیاسے سن مسجد نبوی اچھی رہندے سن دساں انہیں کہا جی دسو کہنے نے جڑا توڑا قرآن نہیں او دیچ آیت الکرسی نہیں جڑی او پڑھ کے اگر اپنے مال تے پھونک مار دیتی رہو گے نا جی اللہ توڑے مال دی حفاظت کرے گا انہیں کہا ٹھیک ہے گل سمجھ آگئی چل تو انہیں کہا چل کیوں میں تو انہوں دین دی گل سنائیے میں نو معاوضہ دے ہو انہیں کہا جی معاوضہ کیڑی انہیں کہا معاوضہ یہی ہے کہ میں جڑی چوری کر بیٹھا یہ چھاڑ دے ہو ایندہ میں نہیں کریں گا انہیں کہا چلو ٹھیک ہے جا ہاں بھی کی بنیا کہنے نے جی وہ آیا سی میں پھڑیا سی تو انہیں پھر ایک گل کی تھی تو میں بدلے چھاڑ دیتا آپ نے فرمایا ہے گا تے جھوٹا سی لیکن گل سچی کر گیا ہے جڑا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال تے رزق تے دکانہ تے پھونک مارے اللہ وہ دی حفاظت کر دے قرآن حفاظت دے ذریعے جیڑا بندہ یاری لاوے تعلق بناوے قرآن حفاظت دا ذریعے ادھنال پیار کرو اور اگلی گل برکت دا ذریعے قرآن حاضر ذکر مبارک قرآن برکت ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں برکت آن دیئے انہاں لوگاں واسطے جڑے قرآن نال یاری لان قرآن نال تعلق بنا اور اے دے برکت دے بھی بڑے دلائل نے حضرات یہ چند گزارشات بچیاں دا ذوق ویکھ کے میرے ذہن وچ خیال آیا آج ساڑھے اندر بڑی کمزوری ہے
میں وڈیاں پراواں تو بھی گزارش کرانگا کہ قرآن مجید پڑھیا کرو. قرآن مجید جڑے قاری حضرات قرآ حضرات مساجد بیٹھے ہوندے نے وہ صرف بچیاں واسطے نہیں بیٹھے ہوندے, تسی وڈیاں واسطے بھی بیٹھے نے. وڈیاں نو بھی چاہیے ہو آ کر کے قرآن مجید سکھن پڑھن. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ 80 سال دے سن. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قرآن سکھن جاندے سن اور حضرت معاذ دی عمر 30 سال سی. 30 سال یعنی 30 سال دے جوان کو 80 سال دا بابا قرآن سکھن جاندہ سی. حضرت قرآن نو سکھ لو. آج دی محفل دا میسیج ہے, جیڑا بندہ مر جائے قرآن پڑھن انہوں نہ آئے سمجھ لو دی زندگی بیکار ہے. مرن تو پہلے قرآن نال یاری تعلق ترجمہ سمجھن قرآن دا پیار پڑھن اور جڑے والے اسی دیتے غور کرانگے سمجھانگے پڑھانگے اللہ تعالیٰ مقدر تبدیل کر دے گا, کایا پلٹ دے گا. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے, تارک قرآن ہو کر میں شکر گزار ہاں رب کائنات دا. پھر میں شکریہ ادا کردہ محترم مولانا محمد صادق عتیق صاحب دا جو محتمم نے جامعہ دے, اور ساڑھے وڈے بھائی محسن مولانا ابرار ظہیر صاحب اور ایویں باقی دیگر علماء میں نام نہیں جاندہ. اللہ سب دی زندگی برکت پائے, تھوڑا آنا بھی اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. 20 فروری دا جمعہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ اور 20 فروری دا جمعہ یہ مسجد اکبر اہل حدیث محلہ صدیق آباد صدیق اکبر نزد ڈوگراں علی کوٹھی امان چوک نوشیرہ روڈ گجراں آلا مولانا قاری بنیامین آبے صاحب پڑھان گے تے اے توانو دعوت ہے. جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ.